بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالسخون میدان ارضہ اول الدین معرفتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ وانصروہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل میزان محترم، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف و مشہور حدیث ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، کہ جو خصوصاً امام حسین کے بارے میں ہے، امام حسین کی معرفت کے بارے میں ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کی معرفت ضروری ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے، ہم غم مناتے رہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم گریہ کرتے رہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی پہ گریہ پوری کائنات کرتی ہے، مگر عزیزو ہم میں ان میں یہ فرق ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ گریہ کرتے ہیں، دوسرے صرف حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ہم اس لیے روتے ہیں کہ حسین کا کیا مرتبہ تھا، حسین کی کیا عظمت تھی، یعنی ہم حسین کے مقام کو پہچان کر گریہ کرتے ہیں۔ اور رسول کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ دیکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ ھذا حسین فاعرفو، یہ حسین ابن علی ہے، اسے پہچانو۔ عربی گرامر میں ایک صیغہ امر ہوتا ہے، یہاں امر فاعرفو، اسے پہچانو، یعنی جیسے نماز پڑھنا واجب ہے ویسے حسین کو پہچاننا واجب ہے۔ وانصروہ، اور اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو۔ تو جیسے قرآن کی مدد کرنا لازم ہے، ایسے ہی حسین کی مدد کرنا لازم ہے۔ جیسے قرآن کی معرفت ضروری ہے، ایسے حسین کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی معرفت کا حکم بھی رسول نے دیا ہے، حسین کی معرفت کا حکم بھی رسول نے دیا ہے۔ قرآن کو پہچانو، قرآن کو پڑھو، تو جس طرح یہ حکم ہے ایسے یہ ہے کہ حسین کو پہچانو۔ اور عزیزو دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں مجلس کہاں سے آ گئی؟ بھائی مجلس ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی کام ہو، چاہے ہماری ذاتی زندگی کا ہو، چاہے عزاداری کا ہو، کوئی کام نہ قرآن سے الگ ہے نہ آل محمد کی سیرت سے الگ ہے۔ بھائی مجلس کہاں سے آ گئی؟ اعتراض کرتے ہیں مجلس کہاں سے آ گئی؟ بھائی مجلس رسول نے دی ہے۔ ہماری مجلس کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ 3، خطبہ، فضائل اور مسائل۔ یہی ہے نا مجلس، کہ پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر فضائل پڑھے جاتے ہیں، پھر مسائل پڑھے جاتے ہیں، تو 3 ہی تو جز ہے۔ تو رسول نے مجلس کر کے بتائی، دیکھو ھذا حسین، یہ خطبہ پڑھا، فاعرفو ہو، یہ فضائل پڑھے، وانصروہ ہو، یہ مسائل پڑھے۔ بس 3 ہی تو جز ہیں۔
تینوں رسول نے بتا دیے. حاضہ حسین کہہ کے خطبہ پڑھا, فارفو کہہ کر اس کے فضائل پڑھے, اس کی عظمت کو بیان کیا, اور ونصرو کہہ کر اس کی مصائب پڑھے, یعنی اس کی مدد کرو. اب مدد کیسے کی جاتی ہے؟ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم حسین پہ جان قربان کرتے. آج ہم کربلا میں ہیں نہیں ہیں, اس دنیا میں ہیں, تو حسین کا غم منا کر حسین کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور حسین کی مدد کر رہے ہیں. تو 3 فقرے ہیں, یہ مجلس حسین کی یاد میں ہو رہی ہیں, یہ مقصد حسینی کو بتانے کے لیے ہو رہی ہے. اب چاہے کتنی بھی پابندی ہو جائے, یہ مجلس نہیں رک سکتی عزیزوں. مجلس کبھی بند ہو ہی نہیں سکتی. کسی زمانے میں بھی کہیں بھی بڑی بڑی طاقتیں آ گئی ہیں, بڑے بڑے اقتدار آ گئے, بڑی بڑی پابندی آ گئی, مگر مجلس نہیں رک سکتی. اچھا سبب کیا ہے عزیزوں؟ بس اس پہ غور کر لیجئے اور پھر ربط مصائب کہ مجلس کیوں نہیں رک سکتی. کیونکہ کوئی بھی کام ہو پہلے اس کے کرنے والے پہ نظر ہوتی ہے. اچھا آپ کو پتا ہے یہ مجلس ایجاد کس نے کی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ شہزادی زینب نے. اچھا کب کی ہے؟ کربلا کے بعد. کہاں کی ہے؟ مدینے میں, کربلا میں, کوفے میں, اور نہیں شام میں. شام میں, اور شام میں بھی کہاں؟ کہ یزید کے دربار میں, یعنی قاتل کے دربار میں مقتول کا ماتم کرا دیا. کہاں؟ یزید کے دربار میں. اچھا کوئی بھی انسان ہو جب چیز کی بنیاد رکھتا ہے وہ یہ دیکھ کے نہیں ہوتا کہ آج ہو جائے, بس آخر تک کو دیکھتا ہے, آگے کے زمانے کو دیکھتا ہے کہ میرا مشن کہاں تک کامیاب رہے گا. بھائی اگر آپ کوئی مدرسہ بنائیں گے, کوئی کالج بنائیں گے, کوئی یونیورسٹی بنائیں گے, تو آپ ایسی جگہ بنائیں گے جہاں آپ کے دشمن زیادہ ہو یا جہاں دوست زیادہ ہو. تو اسی لیے بنائیں گے نا آپ, جہاں آپ کے چاہنے والے زیادہ ہوں, آپ کے دوست زیادہ ہوں, جہاں آپ کا معاشرہ آپ کے ساتھ ہو, ہے تو وہاں اپنا آپ مشن شروع کریں گے. مگر عزیزو زینب کا عجیب منظر ہے اور زینب کا عجیب ارادہ ہے کہ زینب نے کہاں سے مجلس شروع کی؟ کہا یزید کے گھر سے, جہاں سب دشمن تھے, مکان غیر کا تھا, گھر قاتل کا تھا, مگر مجلس پکڑ کر کے بتا دی دیکھو جب میں قاتل کے گھر میں مجلس کر رہی ہوں تو قیامت تک کچھ بھی ہو جائے مجلس نہیں رک سکتی. اس لیے کہ بنیاد ایسی جگہ رکھتی ہے نا کہ اگر ختم ہوتی تو وہیں سے ہو جاتی. مگر یہ زینب کا ارادہ تھا عزیزو, کیونکہ زینب ہے شریکت الحسین, زینب ہے حسین کے مقصد کی محافظ. اچھا مجلس کربلا کے بعد رکھ دی زینب نے. شام میں جب گئی شام سے تو مجلس کی ہے نا, اور مجلس میں سب کو بلایا. بھائی کنیزیں بھی آئی, شام کی عورتیں بھی آئی, خود یزید کی زوجہ بھی آئی. یعنی زینب نے فرش مجلس بچھا کے بتا دیا دیکھو حسین اختلاف کا پیغام نہیں دیتا بلکہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے. یہی تو بات ہے نا, دنیا اس میں لگی ہوئی ہے کہ چھوٹا بڑے کے برابر ہو جائے, مالدار غریب مالدار کے برابر ہو جائے. مگر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ایک ہی جگہ غریب بیٹھ جائے, ایک ہی جگہ مالدار بیٹھ جائے. ایک جگہ نظر آئی وہ ہے فرش اعضاء, جہاں غریب بھی نظر آیا, امیر بھی نظر آیا, کالا بھی نظر آیا, گورا بھی نظر آیا, عالم بھی نظر آیا, جاہل بھی نظر آیا. کیوں کہ یہ مقصد حسین کے لیے فرش بچھا ہے. تو زینب جو ہے فرش اعضاء کو بچھا دیا. مجلس کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ بنیادی ایسی جگہ رکھی گئی, اگر ختم ہوتی تو وہیں ہو جاتی. اچھا اس ٹائم میں کہ جب اہل بیت قید ہیں, رہا ہوتے, تو شام میں مجلس ہو گئی ایجاد. میں کہوں گا اگر یہ مجلس انتقام مختار کے بعد ہوتی
تو اس مجلس میں اور اس مجلس میں کیا فرق ہوتا؟ توجہ کیجیے گا آپ. اگر زینب مجلس جو بپا کرتی انتخاب مختار کے بعد کرتی، جب مختار کی حکومت تھی، اور یہ جو مجلس ہوئی اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ سمجھے آپ، اگر مختار کی حکومت میں مجلس ہوتی تو دنیا یہ کہتی بھائی ان کا اقتدار تھا، ان کی حکومت تھی، ان کے چاہنے والے تھے، ان کی تلواریں تھی، لہذا مجلس بپا کر دی. زینب نے اسی لیے شام کے دربار میں مجلس بپا کر کے بتا دیا بس قیامت تک کتنی طاقتیں آ جائے حسین کی مجلس نہیں رک سکتی. وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قیامت تک کے لیے، اس لیے اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، حسین تو نے میرے ذکر کو رکھا ہے، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. جیسے تو نے میرا نام نہیں مٹنے دیا، حسین میں تیرا نام نہیں مٹنے دوں گا. اور حسین ابن علی کے لیے عزیزو چند خصوصیتیں ایسی ہیں، علامہ جعفر ششتری نے خصائص الحسینیہ میں لکھی ہیں کہ چند خصوصیت امام حسین کی ایسی ہیں جو کسی نہ نبی کو ملی، نہ کسی وصی کو ملی، کسی بھی معصوم کو نہیں ملی، جو حسین ابن علی کو ملی ہیں. مثلا جس مہینے میں حسین کی ولادت ہے اس میں کسی کی شہادت نہیں ہے نا. ماہ شعبان میں آپ دیکھ لی ولادتیں ملیں گی آپ کو، کوئی شہادت نہیں ہے. اور جس مہینے جب حسین کی خوشی ہو تو پورا جہان خوشی منائے، اور جب حسین کا غم ہو تو پورا جہان غم منائے. یہ ہے خصوصیت امام حسین کی. اچھا ایک خصوصیت اور بیان کرو امام حسین کی. دیکھیے مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے، چاہے آپ ذرا سی کھائیے چاہے آپ زیادہ کھائیے. مٹی پاک ہے لیکن مٹی کا کھانا حرام ہے. آپ دیکھ لیجئے کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی قبر کی مٹی کو بھی نہیں کھایا جا سکتا. ہے سامنے کی بات. یعنی کسی نبی، کسی ولی، کسی کی بھی قبر کی مٹی کو نہیں کھا سکتے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ حسین کی قبر کی مٹی کو کھا سکتے ہیں. آخر کیا خصوصیت ہے حسین کی مٹی میں؟ کہا کہ صرف مٹی نہیں ہے، یہ خاک شفا ہے، یہ خاک شفا ہے. یعنی مٹی نہیں ہے بلکہ یہ دوا ہے. بھائی مٹی کھانا حرام ہے، دوا کھانا حرام نہیں ہے. اچھا دوا ہے حسین کی قبر کی خاک، دوا ہے، خاک شفا ہے، یہ عام مٹی نہیں ہے تو یہ دوا ہے نا. اچھا چلو بھائی 1400 سال ہو گئے، دوائیوں کا اثر بھی تو ختم ہو جاتا ہے، دوائیوں کا اثر بھی تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن خاک شفا کا اثر ختم کیوں نہیں ہوتا عزیزو؟ خاک شفا کا اثر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا دنیا میں کہ دوائیاں بنتی ہیں، اور جب وہ دوائی منظر عام پر آتی ہے تو اس دوائی پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائی اس مہینے سے اس مہینے تک کام کرے گی. یعنی ایکسپائر بھی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا ڈیٹ ڈلیوری کہ یہ دوا اتنی تاریخ کے بعد کام کرنا چھوڑ دے گی، ایکسپائر ہو جائے گی یہ دوائی ہے. تو کربلا کی امام حسین کی خاک شفا 1400 برس ہو گئے اور یہ نہیں پتا کہ کب ختم ہوگی. میں توجہ چاہوں گا جملے پر عزیزو آپ کی بطور خاص. مجلس کو ایسے سنیے، واقعی مجلس ہو رہی ہے. میں نے کہا نا بھی مجلس کسی طاقت سے نہیں رک سکتی. آپ اپنے جذبہ ایمانی سے سنیے، انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے. بھائی دوائیوں کی ایک مدت ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر خاک شفا ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا اثر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہمیں پتہ چلا بھائی جو دوائیاں بنتی ہیں ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کے بنانے والا ختم ہو جاتا ہے، تو دوائی بھی ختم ہو جاتی ہے، دوا کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. خاک شفا آج تک اس لیے زندہ ہے اور اس کا اثر آج تک اس لیے زندہ ہے کہ جب خاک شفا کا بنانے والا زندہ ہے تو خاک شفا کا اثر بھی زندہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
تو حسین کی خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے کہ حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ اور ایک خصوصیت مولا حسین کی یہ ہے عزیزو کہ کسی بھی نبی کی قبر پہ جائیے، معصوم کی قبر پہ جائیے تو اللہ نے 3 دعاؤں کی ضمانت لی ہے، قبولیت کی 3 دعاؤں کی ضمانت لی ہے۔ لیکن حسین کی قبر کی یہ عظمت ہے کہ اگر کوئی حسین کے قبے کے نیچے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو مقبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی کی نسل میں نسل امامت کو رکھا، حسین کی نسل میں نسل امامت کو رکھا۔ اور عزیزو ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے اگر کوئی زائر جاتا ہے، دیکھیے نبی کی زیارت کو جائیے آپ، علی کی زیارت کو جائیے، کسی بھی معصوم کی زیارت کو جائیے، ایسا شرف نہیں ملے گا۔ یعنی یہ جو اللہ نے دیا کیا کہ جو بھی زائر حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جتنا زمانہ گھر سے جانے میں کربلا تک لگا ہے یہ اس کی زندگی ہے 10 سال کی۔ اور وہ قبر حسین کی زیارت کے لیے گیا تو جو 10 سال اس کی زندگی کے ہیں، مثلا 6 دن گھر سے جانے میں اسے لگے کربلا، تو یہ 6 دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوں گے۔ یہ خصوصیت ہے زائر حسین کی کہ اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیتا ہے، اسے اس کی حیات میں شمار ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا وہ مرتبہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی نے کب فرمایا ھذا حسین فعرفوہ وانصروا، کہ جب نبی خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، اور ممبر پہ خطبہ دے تو دیکھا سامنے سے نواسا آ رہا ہے، ابا کے دامن میں پیر الجھا اور امام حسین نیچے گر گئے، تو صحابہ بڑھتے، نیچے بیٹھنے والے بڑھے، اٹھانے کے لیے رسول اللہ خود اترے ممبر سے، کہا نہیں کوئی نہیں اٹھا سکتا، میں خود اٹھاؤں گا حسین کو۔ یا رسول اللہ کوئی صحابی اٹھا لیتا، کوئی سننے والا، کہا نہیں، آپ نے خطبہ کی توڑ دیا حسین کی وجہ سے۔ کہا کہ تم خطبے کی بات کر رہے ہو، اگر میں نے آج حسین کی وجہ سے ممبر چھوڑ دیا تو کل یہی حسین میری وجہ سے اپنا گلا کٹائے گا۔ یہ حسین کربلا کے میدان میں شہادت دے گا صرف میرے نام کے لیے، میرے اللہ کے نام کے لیے۔ اور اسی لیے حسین ابن علی کو عزیزو وارث الانبیاء کا خطاب ملا ہے۔ پڑھتے ہیں آپ ذات وارثہ، یہی کہہ کے سلام کر دینا، السلام علیکم یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، ہے سارے انبیوں کا وارث بنایا ہے امام حسین کو اللہ نے۔ اچھا یہ سارے نبیوں کا وارث کیوں بنایا حسین ابن علی کو؟ اس کی سبب کیا ہے سمجھ میں تو آنا چاہیے نا۔ کیوں نبیوں نے حسین کو سلام بھیجا؟ کیوں حسین ابن علی وارث انبیاء قرار پائے عزیزو؟ تو عزیزو سبب یہ ہے، دیکھیے آپ، یہ دہشت گردی کا زمانہ ہے، اس میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، حکومتیں پریشان ہیں۔ مثلا ایک دہشت گرد ہے، اس نے ایک شہر میں دہشت گردی کی، وہاں کی پولیس پریشان، اسے گرفتار نہ کر سکی۔ وہ دوسرے شہر میں پہنچ گیا، اس نے وہاں بھی دہشت گردی کی، تو اس شہر کی پولیس بھی پریشان، اس شہر کی پولیس بھی پریشان۔ یہ دہشت گردی کرتا کرتا دوسرے ملک پہنچ گیا، وہاں بھی اس نے دہشت گردی کی، وہاں کی پولیس بھی پریشان۔ پھر دوسرے ملک گیا، وہاں کی پولیس پریشان۔ اس دہشت گرد سے ساری حکومتیں، سارے شہر، سارے ملک پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ایک ملک ایسا ہے کہ جب وہ دہشت گرد وہاں پہنچا تو اسے وہاں جا کر پکڑ لیا گیا، اور جب وہ وہاں پکڑا گیا تو اب جتنے بھی ملک نے جہاں جہاں اس نے دہشت گردی کی تھی سب نے کہا بھائی تجھ پہ ہمارا سلام، تو نے ہمارے دشمن کو پکڑ لیا، تو نے ہمارے دشمن کو پکڑ لیا۔ ایک ایک ملک یہی کہتا رہا تجھ پہ ہمارا سلام،
تو نے ہمارے دشمن کو پکڑ لیا، ایک ملک نے کہا، دوسرے ملک نے کہا کہ تجھ پہ ہمارا سلام کہ تو نے ہمارے دشمن کو پکڑ لیا۔ عزیزو یزید بھی وہی دہشت گرد تھا کہ جس نے دہشت گردی پھیلائی تھی۔ یزید نے آدم کے دین کو بھی برباد کیا تھا، برباد کر رہا تھا، نوح کی شریعت کو بھی برباد کر رہا تھا، ابراہیم کی شریعت کو بھی بدنام کر رہا تھا، موسیٰ کی شریعت کو بھی بدنام کر رہا تھا، عیسیٰ کی شریعت کو بھی بدنام کر رہا تھا، محمد مصطفیٰ کی شریعت کو بھی بدنام کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں یزید کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد قیامت تک کے لیے ختم کر دیا، بتا دیا کہ اے یزید ہم اپنے نانا کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آیا، حسین نے یزید کو ختم کر دیا۔ اب آدم نے کہا حسین تجھ پہ میرا سلام، نوح نے کہا حسین تجھ پہ میرا سلام تو میرا وارث، ابراہیم نے کہا حسین تجھ پہ میرا سلام تو میرا وارث، یعنی ایک ایک نبی اپنا وارث بناتا چلا گیا، کیونکہ حسین نے سارے نبیوں کے دشمن کو ختم کر دیا، تو حسین ابن علی وارث انبیاء بنے ہیں۔ اچھا سبب یہ ہے لوگ حسین کی فضیلت کو چھپانے کے لیے اور مقصد کو چھپانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ حسین ابن علی جو گئے تھے کربلا میں، ایک شہزادے کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی اور جو وہیں کربلا میں ختم ہو گئی ہے، لیکن عزیزو جنگ نہیں تھی یہ۔ میں سوال کرتا ہوں اگر یہ دو شہزادوں کی جنگ ہوتی، حسین قتل ہو گئے، یہ جیت گیا ظاہراً، تو جب حسین قتل ہو گئے، جب حسین پہ ہر جگہ گریا ہو رہا ہے تو اس کا تو کوئی سبب ہی نہیں تھا، جب دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ بھئی یہ حسین کی عزاداری یا مدینے میں رہتی یا کربلا میں رہتی، دوسری جگہ تو نہیں آتی، ہندوستان میں کیوں آتی، پاکستان میں کیوں جاتی، امریکہ میں کیوں جاتی؟ آج تو پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، کسی بھی قوم کا انسان ہو، یا صرف شیعی کی روتے ہیں؟ اگر صرف شیعوں کے لیے حسین قربانی دیتے تو ہم ہی عزاداری کرتے نا، بس ہم ہی روتے، لیکن جسے دیکھو وہی رو رہا ہے، وہی یا حسین کی صدائے دے رہا ہے، تو سبب کیا ہے؟ تو عزیزو سبب یہی ہے، اگر دو شہزادوں کی جنگ ہوتی تو حسین کی عزاداری عرب سے باہر نہ نکلتی۔ اس عزاداری کا پورے عالم میں پھیلنا اس بات کی دلیل ہے حسین صرف مکے والوں کا نہیں تھا، حسین صرف مدینے والوں کا نہیں تھا، حسین نے حکومت کے لیے قربانی نہیں دی تھی بلکہ حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی تھی۔ اب جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہاں وہاں حسین کا غم ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ حسین ابن علی ہے کہ جس کی اللہ نے ایک خصوصیت رکھی ہے اور جس کی عظمت کو پیغمبر اسلام نے بارہا بتایا۔ پہچانو اس حسین کو، ھذا حسین فارف، پہچانو اس حسین کو، پہچانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ میرے اس لال پر یہ میری امت کتنا ظالم ڈھائے گی، کتنا ستم کرے گی۔ جسے نبی نے اپنے دوش پہ بٹھایا ہو، جسے نبی نے اپنے لبھائے مبارک چسائے ہوں، جس سینے کو نبی چومتے ہو اس پہ شمر کا قدم آ گیا عزیزو۔ کون؟ حسین، جسے چکیاں پیس پیس کے ماں نے پالا، وہ حسین۔ عزیزو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی قربانیاں دے رہے ہیں، ایک ایک شہید جاتا ہے اور حسین پہ اپنی جان قربان کرتا ہے۔ عزیزو جب قربانیاں ہونے لگی، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، سارے جوان جا چکے، حسین کا لشکر قتل ہو چکا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، بحسین سر جھکائے خیمے کی طرف آئے، اور آنے کے بعد کام اما فضا، حسین کا ایک کام کر دو۔ فضا حسین کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہا
فرماؤ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں فضا ہمارا وہ پرانا لباس لے آؤ، اور اماں اتنا خیال رہے میری بہن زینب نہ دیکھ سکے۔ عزیزو فضا گئی اور خیمے سے حسین کو پرانا لباس لے کے آ رہی تھی۔ زینب نے کہا اماں فضا یہ کیا چھپا کے لے جا رہی ہو؟ مرتبہ جب یہ فضا کو دیکھا تو زینب نے کہا کہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا کہ یہ تمہارے بھائی کا لباس ہے، وہ لباس لے کے جا رہی ہوں۔ زینب نے کہا اماں فضا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو؟ عزیزو دل کھول کے روئیے، حسین پہ آنسو بہائیے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ذرا ان سے پوچھو جو اس عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو عبادت نہیں کر پاتے، اس سے پوچھئے کہ حسین پہ رونے سے کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ عزیزو جو حسین پہ روتا ہے معرفت کے ساتھ اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اور عزیزو ایسے روئیے، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، بلکہ ایسے روئیے، معصوم فرماتے ہیں جیسے میری دادی کربلا میں رو رہی تھی جب میرے بابا کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا۔ جزاکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزو ایک مرتبہ فضا حسین کے قریب گئی اور جانے کے بعد لباس دے دیا۔ حسین نے اس کرتے کو پہنا، وہ کرتا پہنا، وہ بوسیدہ کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر حسین نے اسے جگہ جگہ سے چاک کر لیا۔ زینب کہتی ہے بھیا آپ نے اس کرتے کو کیوں چاک کر دیا؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب تمہیں نہیں معلوم میری شہادت کے بعد ظالم یہ کرتا بھی میرے جسم پہ نہیں چھوڑیں گے، میں اس لیے جگہ جگہ سے اسے چاک کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حسین نے کہا اے بیویو الوداع، ام لیلہ تجھ پہ سلام، رباب تجھ پہ سلام، کلثوم تجھ پہ سلام، ماں کی کنیز فضا تجھ پہ سلام، لبابہ تجھ پہ سلام۔ اور اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا بہن زینب جہاں میرا بیٹا سید سجاد ہے مجھے وہاں لے کے چلو۔ زینب بھائی کو سید سجاد کے پاس لائی۔ کیوں لے کے گئے مولا زینب کو؟ کیونکہ حسین کا سارا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، کہیں بیٹا باپ سے لپٹ نہ جائے تو کوئی چھڑانے والا تو ہونا چاہیے نا۔ سید سجاد کے خیمے میں زینب آئی، حسین آئے، اور ایک مرتبہ حسین نے آواز دی سید سجاد بیٹا الوداع، اب تمہارے بابا جا رہے ہیں، اے میرے لال ذرا آنکھیں تو کھولو، یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی زخموں سے چور پڑا ہوا ہے۔ کہا یہ کون ہے، یہ ضعیف کون ہے؟ کہا سجاد نہیں پہچانا، میں تیرا بابا حسین ہوں۔ جیسے حسین نے جملہ کہا تو سجاد نے فوراً ایک جملہ کہا بابا اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ اینا اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ حسین بتاتے رہے عباس بھی مارے گئے، اکبر بھی مارے گئے، پوچھتے رہے سجاد اور محمد کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ حسین نے کہا بیٹا بس میں کتنا بتاؤں، اتنا سن لو مردوں میں تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں۔ سید سجاد رونے لگے۔ حسین نے کہا بیٹا ہم جا رہے ہیں خدا حافظ۔ اے سجاد دیکھیں کس عالم میں حسین نے آپ کو یاد کیا زدارو، حسین نے کس عالم میں یاد کیا ہے۔ اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں کو بھلا دیتے ہیں، مگر حسین کا سارا گھر لٹ رہا ہے۔ اور حسین کیا کہتے ہیں سید سجاد جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا، اے سجاد میرے چاہنے والوں کو حسین کا سلام کہنا، اور جانے کے بعد کہنا اے میرے چاہنے والوں میرے بابا نے تمہیں سلام کہا ہے، اور میرے بابا نے کہا ہے اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی یاد کو پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب پہ رونا تو حسین کی غربت کو یاد کر کے رونا۔ لو عزیزو
سید سجاد سے حسین نے الوداع کہی، اور ایک مرتبہ اب حسین ذوالجناح کے قریب آئے، مگر حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی حسین سوار ہوا کرتے تھے علی اکبر سوار کرایا کرتے تھے، حسین کو علی اکبر سوار کیا کرتے تھے، قاسم سوار کرایا کرتے تھے، مگر اب حسین تنہا ہیں، حسین کیسے دیکھے، کون سوار کرائے؟ بس زینب نے دیکھا، بھیا پریشان نہ ہو، میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ علی کی بیٹی نے سوار کرایا۔ عزادارو ادھر متوجہ رہیے، آپ حسین پہ آنسو بہائیے، اگر مجلس ہو رہی ہے تو آنسو بہائیے، حسین کے مسائل ہو رہے ہیں، ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی جب حسین کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے ذہنوں کو کربلا لے جائیے اور فکر کیجئے کہ حسین کی تنہائی کیا تھی۔ بہن کھڑی ہے، کہا بھیا کوئی نہیں ہے تو ہم سوار کرائیں گے۔ حسین سوار ہونا چاہتے ہیں، مگر حسین کو ایک مرتبہ زینب کو ماں کی وصیت آ گئی، کہا بھیا اچھا جانے سے پہلے ماں کی وصیتیں پوری کر دوں، بھیا اپنا گلا آگے بڑھا دو، اس لیے کہ ماں نے کہا تھا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، زینب میں تو نہ ہوں گی، زینب کے مولا کے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا۔ حسین نے گلا بڑھایا، زینب نے بوسے لیے، اور اس کے بعد اب حسین کہتے ہیں اے میری بہن زینب، مجھے بھی اپنے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے، ذرا اپنے بازوؤں کو آگے کر۔ جب میرے بابا 21 رمضان کو جا رہے تھے تو میرے بابا نے مجھ سے بلا کے کہا تھا، اے میرے لال حسین، جب کربلا میں تم شہادت کے لیے جاؤ تو زینب بازوؤں کا بوسہ دینا۔ کیوں بابا؟ کاش اے حسین تمہیں نہیں پتا تمہاری شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسل بندھے گی۔ بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، حسین نے بازوؤں کا بوسہ لیا، اور ایک مرتبہ اب حسین سوار ہونا چاہتے تھے۔ عزیزو جب حسین سوار ہو رہے تھے تو حسین کو یاد آیا کہ جب حسین سوار ہوتے تھے تو عباس سوار کیا کرتے تھے، علی اکبر سوار کیا کرتے تھے، اونا محمد سوار کیا کرتے تھے۔ اب حسین جب سوار ہونے لگے تو حسین کو یاد آیا کہ جب میں سوار ہوتا تھا تو میں اکبر کا بازو تھام کر سوار ہوتا تھا، اور عباس کا کام کیا تھا؟ عباس رکابوں کو مولا کے پیروں میں دیا کرتے تھے۔ بھئی یہ منظر حسین کو یاد آیا، خیمے سے خاتون نکلی، آنے کے بعد حسین کے قدموں کو رکابوں میں رکھا۔ یہ کون خاتون تھی؟ یہ عباس کی بیوہ لبابہ تھی، جس نے آگے حسین کے قدموں کو رکاب میں رکھا، اور یہ علی کا شیر اب مقتل کی طرف جانا چاہتا ہے۔ عزیزو جیسی چلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ذوالجناح کیا بات ہے، گھبرا نہیں، یہ میری آخری سواری ہے، میں جانتا ہوں میرے رہوار تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے، تو بھی تھک چکا ہے، اے میرے ذوالجناح تو جسے لے کے گیا ہے اسے واپس نہیں لایا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن میں جاتا تھا تیری پشت پہ اور لاشے کو لے کے آتا تھا، مگر ذوالجناح آج تجھے زحمت نہیں ہوگی، میں جاؤں گا مگر آؤں گا نہیں۔ ذوالجناح چلنا، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ ایک منزل وہ آئی کہ حسین ابن علی کے ذوالجناح نے سر کو ہلایا، اشارہ کیا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، 4 سال کی یتیم ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اور ذوالجناح سے کہے ہیں میرے بابا کے گھر، میرے بابا کو لے کے نہ جا، اس لیے کہ تو جسے لے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، نہ میرا چچا عباس آیا، نہ میرا بھیا علی اکبر آیا، میں کس کے سہارے جیوں گی۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹی سکینہ تم تو ہمیں رخصت کر چکی تھی، آخر یہ کیا سبب ہے، اب کیوں نہیں جانے دی؟ بابا میں نے رخصت کر لیا تھا، مگر ایک تمنا ہے بابا، آج تو آپ چلے جائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی، بابا میں کیسے سوؤں گی، آخری تمنا ہے بابا مجھے سینے پہ سلا لو۔ میں حسین کربلا
کربلا کی جلتی ہوئی لیٹ پہ لیٹ گئے اور بچی کو سینے پہ لٹا لیا۔ عزیزو جو حسین تھا، حسین خیمے میں بھی جا کے سلا سکتے تھے، خیمے میں جاتے اور بچی کو لٹاتے اور بچی سو جاتی، مگر عزیزو حسین کو پتا تھا کہ ان خیموں میں اور بھی یتیم بچے ہیں، جب سکینہ کو میرے سینے سے لپٹا دیکھیں گے ہر یتیم کو اپنا باپ یاد آئے گا، ہر یتیم بچہ تڑپ جائے گا، ہر بچہ روئے گا۔ حسین نے سکینہ کو الگ کیا اور اس کے بعد اب علی کا لاڈلا ذوالجناح پہ چلا، اور عزیزو وہ منظر آیا کہ اب کربلا میں حسین ابن علی نے آ کر پھر اپنا تعارف کرایا، اے فوجی اشقیا مجھے پہچان لو، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میرا جرم کیا ہے، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے 2 گھونٹ پانی کی پلا دو۔ ایک مرتبہ آواز آئی، حسین اگر یہ پوری دنیا بھی پانی پانی ہو جائے گی تمہیں پانی نہیں ملے گا، اگر تمہیں پانی چاہیے تو تم یزید کی بیعت کر لو۔ حسین نے کہا ایسا نہیں ہے کہ میں مجبور ہوں، میں مظلوم ہوں، میں مجبور نہیں ہوں، میں مظلوم ہوں۔ علی کے شیر کو جلال آیا، علی کے شیر نے وہ تلوار چلائی کہ فوجیں دیواروں سے ٹکرانے لگی، اور عزیزو علی کا شیر حملہ کرتا تھا، اور جب حملہ کرتا تھا تو یہ کہتے تھے ظالموں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اون محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا۔ حملہ کرتے تھے اور ایک ایک شہید کی لاشیں کے قریب آتے تھے اور کہتے تھے علی اکبر باپ کی جنگ دیکھو بیٹا۔ عزیزو حسین کہتے تھے، اور جب جنگ کرتے کرتے ایک نشیب میں گئے کہ جہاں عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا، حسین نے کہا عباس ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، تلوار چل رہی ہے اور فوجیں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک منزل وہ آئی، آواز آسمان سے آنے لگی، حسین العمار الحفیظ بس اب صبر کے جوہر دکھا دو، حسین ہم شجاعت کے جوہر دیکھ چکے، اب صبر کے جوہر دکھا دو۔ عزیزو یہ کہنا تھا، یہ سننا تھا، حسین نے تلوار کو، حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھی اور اس کے بعد اپنے سر کو جھکا لیا، کاش دیا آ جاؤ حسین تم پہ حملہ نہیں کرے گا۔ عزیزو کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئی، جس کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے حسین کو پتھر مارے، حسین تیروں سے چلنے ہو گیا، اور ایک منزل وہ آئی عزیزو کہ حسین کا جسم ذوالجناح پر ڈگمگانے لگا، اس لیے کہ اتنے تیر تھے جدھر تیروں کا وزن ہو جاتا تھا حسین ادھر جھک جاتے تھے۔ ذوالجناح پریشان ہے کیسے اپنے آقا کو زمین پہ لے کے آؤں۔ عزیزو تیر پہ تیر چلے، بھالوں پہ بھالے چلے، برچھیاں چلی، پتھر چلے، یہ فاطمہ کا لال برچھیوں میں گر گیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، سرقاندی چلنے لگی، زمین کو زلزلہ آ گیا۔ ایک مرتبہ جب حسین ڈگ بگا رہے تھے عمر سعد نے حرملہ کو آواز دی، اے حرملہ ذرا تیر تو چلا تاکہ حسین گھوڑے سے زمین پہ آ جائے۔ حرملہ ملعون نے ایک تیر چلایا، تیر حرملہ کے پاس، حرملہ نے کربلا میں 3 تیر چلائے۔ ایک تیر جب چلایا، جب عباس مشق لے کے آ رہے تھے تو مشق پہ تیر چلا، ایک تیر حلقے علی اصغر پہ چلا، اور ایک تیر جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے اس ملعون نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، تیر کا لگنا تھا، حسین گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پہ آئے، نہیں عزیزو زمین پہ نہیں آ سکے، اس لیے کہ جسم میں اتنے تیر تھے کہ لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا، نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ یہی کہہ کے تو میرا آخری امام سلام کرتا ہے، سلام میرے جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ تیروں پہ تھا نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا بلکہ تیروں کے اوپر معلق ہو گیا تھا۔ حسین تیروں کے اوپر معلق ہے، ادھر ذوالجناح پریشان ہے، حسین کے لاشے کا طواف کر رہا ہے، حسین کے گرد گھوم رہا ہے۔ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا، اے مولا یہ ذوالجناح کیوں طواف کر رہا تھا، یہ ذوالجناح کیا چاہتا تھا اور کیا کہتا تھا؟ امام نے فرمایا جب میرے دادا زین سے گر چکے اور زمین پہ آ چکے، ذوالجناح طواف کرتا تھا اور طواف کر کے کہتا تھا، اے بے رحم امت، تم نے اپنے نبی کے نواسے پہ ترس نہ کھایا، تم نے حسین کو زخمی کر دیا،
تم نے حسین کو قتل کر دیا۔ لو عزیز، اس کے بعد اب شمر ملعون حسین کی طرف بڑھا، حسین کا سر سجدے میں ہے۔ عزیز، شمر کا خنجر کند نہیں تھا، اس ملعون نے خنجر کو پتھروں پہ پٹکا، پتھروں پہ مارا تاکہ حسین کا گلا کٹنے میں اذیت ہو۔ وہ جب حسین کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ سینے پہ سوار ہو گیا، حسین کے گلے پہ خنجر چلنے لگا، 12 ضربیں لگی ہے جس میں حسین کا سر جدا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی ضرب لگتی تھی حسین کہتے تھے اے میرے نانا، اے میرے نانا۔ جب ضرب لگتی تھی بابا کو پکارتے تھے اے بابا نجف سے آ جائیے۔ جب ضرب لگتی تھی ماں کو پکارتے تھے اے اماں مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ ضرب پہ ضرب لگی، مگر عزیزوں جب آخری ضرب لگی نہ نانا کو پکارا، نہ بابا کو پکارا، نہ ماں کو پکارا، اور یہی کہتے تھے اے میرے ابا، اے میرے ابا کہاں ہو، میرے قریب آ جا۔ عباس کا لاشا تڑپ جاتا تھا، مولا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو یہ غلام حاضر تھا۔ عزیز الشمر نے حسین کا سر قلم کیا، دریا کا پانی میں سے اچھلنے لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ سجاد نے خیمے کے پردے کو ہٹایا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پہ میرا سلام ہو۔ زینب نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد خیمے سے نکل آئی تو کیا دیکھا، بھائی تو نظر نہ آیا، تیر ہی تیر ہے، پتھر ہی پتھر ہے۔ بس زینب آگے بڑھی، زینب نے حسین کے لاشے سے پتھروں کو ہٹایا اور پتھروں کو ہٹانے کے بعد حسین کے لاشے کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میرے بھائی کی قربانی کو قبول کر، واپس للہ۔ مائک پر